بخاری اور مسلم میں ایک حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کا رزق کشادہ کر دیا جائے اور اس کی عمر میں برکت کر دی جائے تو اسے چاہیے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے. یعنی اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی سب سے مشکل کام ہے. پرایوں کے ساتھ لوگ کر لیتے ہیں کیونکہ وہاں جیلسی فیکٹر نہیں ہوتا, رشتہ داریوں میں جیلسی فیکٹر ہوتا ہے, اس لیے قرآن نے پہلا حق رشتہ داروں کا رکھا ہے. جو رشتہ داروں کے ساتھ, اور رشتہ داروں میں ہم فوراً گھر سے باہر نکل جاتے ہیں, رشتہ داروں میں پہلا رشتہ ماں باپ, بیوی بچے, بہن بھائی. اس سے مراد کزن نہیں, وہ بعد میں آتے ہیں. جو اپنے ماں باپ, بیوی بچوں, بہن بھائیوں کے ساتھ اس نے سلوک کرتا ہے, اس کی عمر میں بھی برکت کر دی جائے گی, اس کا رزق بھی کشادہ کر دیا جائے گا. تھوڑی سی عمر میں بہت کچھ کام کر دے گا. آپ دیکھ لیں کتنے بڑے بڑے انسان, حیران ہو جاتا ہے. یعنی امام نووی کی عمر 45 سال سے بھی کم تھی, اتنا کام وہ کر کے گئے ہیں کہ بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ یار اتنی تھوڑی عمر کے اندر انہوں نے اتنا بڑا کام کیسے کر دیا. وہ کام اس لیے کیا کہ اللہ تعالیٰ نے عمر میں برکت کر دی. تو جب عمر میں برکت ہوگی تو انسان تھوڑے ٹائم کو بھی یوٹیلائز کر لے گا. رزق میں کشادگی صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس مال و دولت بہت زیادہ آ جائے. رزق میں کشادگی یہ بھی ہے کہ آپ کے گھر میں کوئی لا علاج مرض نہ کسی کو ہو جائے کہ جس پہ آپ کے لاکھوں روپے لگ جائیں. ان امراض کا نہ ہونا بھی تو اللہ کی طرف سے رزق میں کشادگی ہے. اور رزق میں صرف کھانا پینا اور دولت شامل نہیں ہے, اچھی صحت بھی رزق ہے اللہ کی طرف سے. رزق نعمت ہے اللہ کی. اچھی صحت بھی رزق ہے, اچھی بیوی بھی رزق ہے, اچھی اولاد بھی رزق ہے. یہ سب کی سب چیزیں رزق ہے. تو دعا سے تقدیر نہیں بدلتی, لیکن صدقہ کرنے سے اور یہ نیک اعمال اختیار کرنے سے اللہ تعالیٰ عمر میں برکت کر دیتا ہے, رزق میں کشادگی کر دیتا ہے, مصیبتیں اور پریشانیاں ٹال دیتا ہے. وہ تقدیر کا بدلنا نہیں ہوتا, بیسیکلی وہ تقدیر میں لکھا ہوتا ہے کہ یہ شخص میری طرف رجوع لائے گا, مجھ سے دعا کرے گا اور میں اس کے لیے اس چیز کو یہ کر دوں گا. وہ تقدیر کا بدلنا بھی تقدیر کے اندر ہی لکھا ہوا ہوتا ہے. لہذا وہ تقدیر نہیں بدلی جا رہی ہوتی, بلکہ اس کے رسپانس میں یہ سب کی سب چیزیں لکھی ہوئی ہوتی ہیں. ٹھیک ہو گیا جی؟ تو اس پہ میرا تم انہیں شمار کرنا چاہو تو شمار بھی نہیں, تو وہاں سے اللہ تمہیں رزق دے گا, تمہیں گمان بھی نہیں. اب رزق کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس مال و دولت اور آپ کے ایسٹس بڑھ جائیں. یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا رزق ہے کہ آپ کے پاس جو تھوڑے بہت ایسٹس ہیں وہ سلامت ہیں. کسی ایک میڈیکل کیس کسی گھر کے اندر 1 کروڑ پڑتی بندے کو بھی لا کے زیرو پہ کھڑا کر. آپ کی زندگی میں کئی ایسے کیسز جدادے تک بھی. اور مجھے واصف علی واصف صاحب کی بات یاد آ گئی. وہ کہتے ہیں میں وہ مسجد میں بیٹھا ہوا تھا تو ایک بندے کو میں نے دیکھا کہ وہ دعا مانگ رہا ہے کہ یا اللہ 25 سال پہلے جو میں نے دعا تجھ سے دی وہ واپس لے, بس یہ دعا کر. کہتے ہیں وہ فارغ ہوا تو میں نے سوچا کیا ہوا. اس نے کہا جی 25 سال پہلے میں اللہ سے رو رو کے ایک بیٹا مانگا تھا, میری بیٹی ہی تھی, اور وہ بیٹا میرے گاٹے پھر, یعنی وہ نشے میں مبتلا ہو گیا, سارا گھر کا مال اس نے کنگال کر. تو میں اللہ سے کہہ رہا ہوں یا اللہ یہ اولاد واپس بھی تو ہو سکتا. سورہ توبہ میں آتا ہے, اللہ تعالیٰ آتا ہے اپنے جو فاسق و فاجر لوگوں کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ان کی اولاد کو ہی ان کے لیے عذاب بنا, اولاد بھی عذاب بن سکے. اس لیے میں دعا کیا سکھائی گئی ہے, ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین. اے اللہ ہماری بیویوں اور ہماری اولاد میں آنکھوں کی بنا اور ہمیں پرہیزگاروں کا امام بنا, ہماری آنے والی نسلیں پرہیزگار ہوں, ورنہ یہ تو مصیبت بھی گلے پڑ سکتی. تو ایک میڈیکل کیس آپ کو کہاں سے کہاں لے کے جا سکتا, ایک بچے کا نافرمان ہونا آپ کو کہاں سے کہاں لے کے, اور اس سے بڑی ناکامی تو آخرت. ایسا بچہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو آپ کی دنیا تو برباد نہ کرے لیکن آخرت برباد کر, اس کی وجہ سے آپ گناہ. تو یہ بھی رزق کی ایک فارم ہے. رزق صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کے لیے مال پانی کھو, بلکہ مال سبسٹنس لیول پہ بھی موجود ہے, لیکن آپ کو کوئی ایسی تکلیف نہیں آ رہی کہ جس کی وجہ سے آپ کا مال نہیں. ورنہ ایک بندہ 10 لاکھ روپے مہینے کا کماتا ہے اور 9 لاکھ روپے اس کا نہیں, کیا فرق پڑا اس کو, اس نے کون سا ایسٹ بنا لی. اور جو اذیت گزار رہا ہے وہ لادا, اس کو تو کوئی سوچ بھی نہیں, ذہنی ٹینشن. صحیح بخاری مسلم میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام فرمایا ہمیشہ اپنے نچلے لوگوں کو تو تمہیں یوں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر صبر نصیب ہوگا اور قناعت نصیب, اوپر نہ دیکھو. اور پھر بخاری مسلم میں یہ حدیث کہ ابن آدم کے پاس اگر سونے کی 2 وادیاں ہوں تو وہ خواہش کرے گا تیسری وادی بھی مل جائے, اس کا پیٹ صرف قبر کی مٹی بھری. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ انسان کہتا ہے میرا مال میرا مال. نبی علیہ السلام فرمایا تیرا مال تو وہ ہے جو تو نے کھا پی لیا یا پہن کر بوسیدہ کر یا اللہ کی راہ میں خرچ کر کے آخرت کے لیے محفوظ. باقی جتنا مال ہے وہ تو تیرے ورثہ کا مال ہے, تو کہتا ہے میرا مال ہے. پھر بخاری مسلم دونوں میں حدیث کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان کے 3 دوست ہیں, ایک دوست ہی اس کی قبر تک ساتھ جاتا ہے, وہ اس کے اعمال ہیں. باقی جو 2 دوست ہیں وہ باہر ہی رہ جاتے ہیں, اس کے رشتہ دار اور مال.
اب مال ساتھ جائے، مال بھی آپ ساتھ لے کے جا سکتے ہیں، لیکن وہ مال جو آپ نے پہلے اپنی مرضی سے اللہ کی راہ میں خرچ، وہ اللہ کے ڈیوائن بینک میں جائے۔ وہ قرآن پاک میں سورۃ البقرہ میں آیا 700 گنا تک کہ اللہ تعالیٰ کر کے لوٹائے گا، بلکہ یہاں تک فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کو تم قرض دے اور اللہ تعالیٰ اس قرض کو لوٹائے گا۔ دیکھیں کتنا قدردان ہے کہ دیتا اللہ ہے، اور جب اسی کے دیے ہوئے میں سے آپ اسی کی راہ میں خرچ کرتے، وہ کہتا ہے کہ یہ تم نے مجھے قرض دی۔ اللہ کہتا ہے میں تمہارا مقروض ہوں۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی قدر۔ جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، مسند امام احمد میں موجود ہے کہ نبی علیہ السلام فرمایا کہ جب بھی کوئی شخص دعا کرتا ہے وہ خالی نہیں، یا تو اس دعا کے عوض جو تم نے مانگا وہ اللہ تمہیں عطا کر دے، یا اس سے بہتر، یعنی اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ بہتر نعم البدل دیتا ہے، تمہاری کوئی تکلیف ٹال دیتا ہے، یا پھر اس دعا کو سنبھال کے رکھتا ہے قیامت کے دن، اور اس دعا کے ایک ویلے تمہیں اجر عطا۔ تو دعا تو ضروری ہے، اللہ کی طرف رجوع ہے۔ ٹاپک اور طرف چلا جائے گا، فی الوقت اس کی طرف آپ کنسنٹریٹ کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا ہے کہ تمہیں وہاں سے رزق ملے گا، تمہیں گمان بھی نہیں ہوگا۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور جو کوئی اللہ پر توکل کرے، فَهُوَ حَسْبُهُ، تو اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ ان اللہ بالغ امرہ، اللہ تعالیٰ تو اپنا کام پورا کر کے رہے، لیکن قد جعل اللہ لكل شيء قدرا، اللہ نے ہر معاملے کے لیے ایک اندازہ مقرر۔ اسی کو ہم وہ کہتے ہیں نا کہ اللہ کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں، لیکن یہ دیر بھی ہم صرف سمجھانے کے لیے کہتے ہیں، وہ دیر نہیں ہے، وہ اللہ کا رول ہی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی معاملے کو کس لیول کے اوپر جا کے ایڈریس کر۔ 23 سال تک مشرکین عرب کو دیکھیں نا مہلت ملی ہے، کتنے لوگوں نے کہا کہ دیکھو کان پک گئے ہیں ہمیں سنتے ہوئے، نبی علیہ السلام ہمیں دھمکیاں لگاتے ہیں، قوم عاد قوم کی طرح تم بھی برباد کر دیے جاؤ گے، جب وقت کے پیغمبر کا انکار کرو گے تو عذاب تو کوئی نہیں آ رہا۔ اور قرآن پاک میں نبی علیہ السلام کے بارے میں بھی آتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے بھی تھوڑی سی بے صبری کا مظاہرہ کیا۔ سورۃ الانعام کے سٹارٹ میں آپ پڑھ کے تو اللہ تعالیٰ نے پھر جلال فرمایا نبی تم چاہو تو جاؤ زمین روم تلاش کر لو، یا آسمان میں کوئی سیڑھی لگا کے ان کی مرضی کا معجزہ انہیں لا کے دکھا دو، ہم اپنے فیصلوں میں کسی کے پابند نہیں۔ پھر سورہ آل عمران میں آتا ہے جب غزوہ احد کے موقع پر اسلام کی زبان سے بددعا نکل خالد بن ولید کہ اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو کیسے ہدایت دے گا، چہرہ خون سے رنگ دیا۔ یہ صحیح مسلم میں الفاظ ہیں، قرآن پاک میں اشارتاً سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی آپ کو کوئی اختیار نہیں، ان کو ہدایت بھی دے۔ ہائے ہائے، یہ اللہ کے فیصلے، یہ کسی انسان کا کوئی فیصلہ نہیں۔ تو اب ان آیات کی روشنی میں بزرگ تو کسی کھاتے میں نہیں بنتے، لوگ بزرگوں کو لے کے بیٹھ رہے ہو، یہ بزرگ دعا کریں، بزرگ کر دیں گے، بزرگوں نے کیا کرنا ہے؟ یا تو نبی علیہ السلام کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے کہ آپ کو کوئی اختیار نہیں ہے، اللہ تعالیٰ چاہے تو بخش دے، اللہ تعالیٰ چاہے گرفت فرمائے، اللہ تعالیٰ چاہے اللہ نے ہر کام کے لیے ایک اندازہ مقرر کیا ہوا ہے، وہ اسی موقع کے اوپر اللہ تعالیٰ اس چیز، وہ اللہ کے ڈیوائن علم میں ہے کہ کب اللہ تعالیٰ نے اسلام کا غلبہ کروایا۔ جب نہیں کروایا تو 13 سال میں 125 بندے ہی مسلمان ہوئے ہیں، اور اگلے 13 سال کے اندر دونوں سپر پاورز بھی الٹ دی، دونوں طرف ٹائم پیریڈ تو ایک ہی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ فیصلہ ہے۔ عمر اور رزق میں برکت کے لیے کوئی وظیفہ؟ اس میں نے بتا دیا، بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ چاہے کہ اس کے رزق میں برکت کر دیجیے، عمر دراز کر، تو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اسے، لیکن یہ بھی تقدیر میں لکھا ہوا ہوگا کہ وہ کرے گا تو یہ ہو جائے، تو اسی کو توفیق ملے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کی عمر میں برکت صرف یہ نہیں ہے کہ ایک بندہ 60 سال کا تو 100 سال پہ کئی 100 سال زندگی پاتے ہیں اور کام چوانی کا بھی نہیں کر کے مر، اور بعض لوگ 50 سال میں اتنا کام، امام شافعی کی 59 سال تھی، چلو شافعی کو تو چھوڑ دیں، اس سے پہلے آ جائیں عمر بن عبدالعزیز 38 سال کی عمر، 38 سال کی عمر میں 3 براعظموں پہ ایسے نقوش چھوڑ گئے ہیں کہ آج دنیا حیران ہے، ان کو تو عمر بھی کوئی نہیں ملی۔ یہ نہیں ہوتا کہ آپ کو عمر کتنی ملی ہے، آپ نے اسے کیا کیا ہے، آپ اللہ تعالیٰ آپ کو اسی ٹائم میں کر، میں اپنے لیے آپ کو بات کروں، کسی کیا بات کروں، چیز کا نمونہ ہے۔ آج جب نہیں کہتے ہیں یار اس ویڈیوز چڑھا دی ہیں، کتنے بیٹھ کے ریکارڈ کرانا رہتا ہے، حالانکہ ہفتے میں ایک ریکارڈ ہوتی ہے، روزانہ ہوتی بھی، لیکن کنسسٹنسی کے ساتھ اللہ کی مدد، آپ اگر یہ کام لے کے چلتے رہے تو سلو اینڈ اسٹڈی، تو آج چیزیں آپ دیکھ لیں ہزاروں کی تعداد میں آپ کے سامنے، اور یہ حالات اللہ تعالیٰ فیوریبل۔ میں یقین کریں، میں اپنے بھائیوں کو کہتا ہوں، میں جب بھی ابھی آج کا دندو کا جواب دینا تو میں نے پورے ہفتے سے دعائیں شروع کی ہیں، اللہ حالات ٹرانسفارمر بھی نہ اڑے ہمارا، چلتا رہے، سارے معاملات چلتے، اور فرحان بھائی بھی ٹائم پہ آ جائیں، ٹھیک ہو گیا جی، کالر مائک بھی چل جائے، کیمرے کی بھی بیٹری چارج ہو، ساری چیزیں، یہ میں جو چیزیں میرے اختیار میں کر کے، یا اللہ تو نے، میں تو کچھ اپنے پورے ریسورسز مینج کر کے بھی اللہ پہ نظر دی ہے۔ حالانکہ میرے دوستوں کو پتا ہے میں کتنا وہم، میرے آفس بھی نا جب سب سے مشکل کوئی ٹاسک میرے والے کیا جاتا ہے اور وہ ہمارے باس کہتے ہیں اس کو دے کے تم بھول جاؤ، پھر وہ کام کر کے آپ کو، تو کیوں میں وہم، جس کام میں ہاتھ ڈالتا ہوں نا میں دنیاوی اعتبار سے ہر چیز اس کے حوالے سے مینج کر، لیکن ساتھ مسبب الاسباب پہ کہ یا اللہ یہ جو کچھ میں کر رہا ہوں نا، یہ تو میں اسباب کر رہا ہوں نا،
میرے ساتھ کوئی بھی پرابلم ہو سکتی، کسی کے ساتھ کوئی این ٹائم یعنی اس کے اوپر فیملی کے اوپر کوئی ایسا ایشو آ سکتا ہے کہ درس کینسل کرنا پڑ ہو سکتا ہے. جس طرح ایک بار اچانک جو ہے وہ یعنی ہمارا درس کینسل ہو گیا تھا، عثمان بھائی کی والدہ فوت ہو گئی، درس کینسل کرنا پڑا ایگزیکٹ اسی نہیں ہو گیا اس طرح. حالانکہ میرا درس پورا تیار، مسئلہ 41 اس دن ریکارڈ ہونا تھا کئی سال پہلے، کس سال کی 5 سال پہلے. تو اپنا ہر چیز مینج کی لیکن اینڈ ٹائم پہ کھڑا ہو گیا. میرے اپنے بھی کئی کلوز ریلیٹیو فوت ہوئے ہیں لیکن اللہ کا شکر ہے اتوار وہ درس سے 1-2 دن آگے بھی تو اللہ تعالیٰ نے یعنی معاملات کو سیٹل کر دیا. یہ ساری چیزیں سر فیوریبل ہوں تو یہ وہ سوال کی طرف رشتہ داروں سے اللہ تعالیٰ رزق میں اضافہ کرے گا، عمر میں اضافہ کر دے گا، یعنی برکت ڈال دے گا. تھوڑی چیز بھی کفایت کر. ابو داؤد میں حدیث ہے ایک صحابی کا، میری ماں فوت ہوگی، فرمایا اپنی خالہ کے ساتھ، تو یہ رزق ہے. باقی دعا تو ایک، ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ وقنا عذاب النار. یہ دنیا کے ہر کام کے لیے، رزق کی برکت کے لیے، اولاد کے لیے، اولاد کے تقبیل کے لیے، لڑائی جھگڑا ختم کرنے، دنیا کی ہر میں داخل ہے. کیوں؟ ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ، دنیا میں ہر چیز حسنہ عطا کر، بہتر، اور آخرت کی ہر چیز داخل ہے. وفی الآخرۃ، آخرت میں قبر بھی شامل ہے، میدان حشر بھی، میدان عدل بھی. یہ واقعنا عذاب القبر، واقعنا عذاب الحشر، یہ کہنے کی بخاری مسلم میں حدیث ہے جو مر گیا اس کی قیامت قائم ہوگی، وہ آخرت میں داخل ہو. اس میں سب کچھ ہے. اس میں ایک صحیح مسلم کی حدیث میں بتا دیتا ہوں. ایک صحابی تھے، بیماری کی وجہ سے کمزور ہو گئے کہ چڑیا کی طرح ان کا، یہ آپ کو دعا والے چیپٹر میں مشکات میں صحیح مسلم، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عیادت. آپ نے حالت دیکھی، وہ تو اللہ سے کیا مانگتا ہے. آپ کو پتہ چل گیا کہ مسئلہ کوئی کیا، یا رسول اللہ میں اللہ سے ایک ہی دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ جو مجھے آخرت میں عذاب دینا وہ دنیا میں نعوذ اللہم اجرنا من النار. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ، اللہ پاک ہے غلطیوں. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے یہ انسان ہی غلطی ہے. اور تو اللہ سے یہ چیز مانگ رہا ہے، اور تیرے اندر ہمت ہے کہ تو آخرت کیا دنیا کا بھی اللہ کا عذاب برداشت کر سکے. اور تجھے تو چاہیے تھا تو دعا کرتا اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا النار. وہ دنیا اور آخرت میں، یہ فنیٹک صوفیہ والا کنسیپٹ نہیں کہ دنیا میں گگڑے بن کے رہو اور اس دھوئیں میں ڈلی رہے اور کپڑے بھی اتارے رہے اور پہنچے ہوئے وضو، یہ پتہ لگا کتنے پہنچے. تو وہ صحابہ کہتے ہیں کہ یہ دعا کی نا تو چند ہی دنوں میں وہ اس طرح صحیح ہو گیا جیسے مردہ زندہ ہو جاتا. اس دعا کر دنیا کی ہر بھلائی، کیوں بندہ نے پیپروں میں پاس ہونا یہ دعا کرے، لیکن صرف دعا کی کوشش کے بعد دعا، دونوں چیزیں پہلے. کوئی شخص اپنے اوپر خود تقدیر غالب کروا دے نا پھر دعا کچھ نہیں. یعنی ایک بندہ کہے کہ میں بسم اللہ پڑھ کے ساکٹ میں 2 انگلیاں ڈال دوں، وہ آپ نے اپنے اوپر تقدیر خود غالب کر. آپ کہہ دی میں بسم اللہ الذی لا یضر دعا پڑھ لوں اور جا کے میں جناب کوبرا سانپ کے آگے ہاتھ ایسے کر دوں تو سر وڑ لے گا تو ہم چھڑے گا نہیں، کیونکہ آپ نے خود اپنے اوپر تقدیر غالب کر. جب آپ اپنے خود تقدیر غالب کرواتے ہیں، آپ بسم اللہ الذی لا یضر پڑھ کے یہ تو نہیں کہ اسٹیئرنگ سے ہاتھ اٹھا لیں اور آنکھیں بند کر لیں تو جا کے ٹھوکیں گے سیدھے. جب کوئی شخص خود تقدیر غالب کرواتا ہے پھر دعا کچھ نہیں. دعا ہے تدبیر کے، اس طرح دنیا کا نظام نہیں چل سکتا. تو یہ ان دعاؤں کا یہ ہوگا کہ جو ناگہان، اسی لیے آپ دیکھیں حدیث کے الفاظ کہیں کہ ناگہانی آفت، خود لائی ہوئی آفت نہیں، ناگہانی آفت. آپ جا کے سانپ کے بل میں جا کے ہاتھ کو سیڑ دیں اور آپ کے میں نے پڑھا اعوذ بکلمات اللہ التامات من ما خلق، کچھ بھی نہیں ہونا کیونکہ آپ نے اس دعا کی خود وائلیشن کر دی. ناگہانی آفت ٹلے گی، ٹھیک ہو گیا. اور جو آپ اپنے پر خود طاری کریں گے وہ نہیں ٹلنے، وہ اس طریقے. اس لیے یعنی یہ دعائیں وغیرہ پڑھیں اس کے بعد تدبیر. ویسے ہم باقی معاملات میں کرنے صرف دعا پڑھ کے اپنا پیٹ نہیں بھرا نہ پیاس بجھائی ہے، ہمیشہ کھانا بھی کھاتے ہیں پانی بھی، ان کو کہتے ہیں اسباب بھی ساتھ رکھنا. وما من دابۃ فی الارض، اور زمین پہ چلنے پھرنے والی کوئی بھی مخلوق ایسی نہیں ہے، الا علی اللہ رزقها، مگر یہ کہ اس کا رزق اللہ کے ذمہ کرم کے. ہمیں تو چند ایک مخلوقات نظر آ رہی ہیں نا جن کا رزق آپ دیکھ رہے ہیں. ابھی اگر آپ کو ویل مچھلی کا رزق بتایا جائے جو پیسیفک میں اور اٹلانٹک میں آج بھی ہزاروں کی تعداد کے اندر ہے، ایک چھوٹی ویل مچھلی بھی ایک وقت کا 500 کلو گوشت کھا جاتی ہے، 500 کلو. اور جو بڑی ویل مچھلی ہیں وہ تو آپ چھوڑ دیں، 30 ہاتھیوں کے برابر بھی ویل مچھلی ہے. اتنی بڑی بڑی ویل مچھلی، 30 ہاتھی، 30 ان کے برابر ایک ویل مچھلی. اس کا رزق بھی اللہ تعالیٰ پورا کر رہا ہے. آپ کو تو بس چڑیاں نظر آ جاتی ہیں زیادہ زیادہ، تو کسی کے دماغ میں آ سکتا ہے کہ یار چڑیوں کا رزق اللہ پورا کر رہا ہے، تو زیادہ زیادہ اتنا ہی دماغ میں رزق آتا ہے. آپ ذرا ان جانوروں کے بارے میں سوچ، اتنے بڑے بڑے جانور سمجھ، خشکی میں تو اتنے بڑے جانور ہی نہیں ہیں جتنے پانیوں کے اندر موجود ہیں. اور ان تمام کے رزق کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لی. لیکن یہ رزق کی ذمہ داری ہے کوشش کے ساتھ جڑی ہوئی. یہ نہ سمجھیں کہ ویل مچھلی کے منہ میں آ کے اللہ تعالیٰ کو چیز ڈال دیتا ہے، نہیں، کوشش کرنی پڑتی ہے. انسان کو بھی کوشش کرنی پڑتی ہے. اللہ نے دنیا کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہوا ہے. ہاں کوشش کرو گے رزق ملے گا. پوٹینشلی رزق اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے اس پلانٹ ارتھ پہ رکھ دی ہے. دیکھیں آج سے آلموسٹ 200 سال پہلے تک تو کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ زمین میں انرجی کا اتنا بڑا خزانہ موجود ہے تیل کی شکل میں. 1853 میں وہ پہلا کنواں پنسلوینیا میں امریکن سٹیٹ کے اندر دریافت ہوا تھا، کرنل ایڈون نے کیا تھا. اتنی ماشاءاللہ مٹھی داڑھی تھی، ہے کرسچن تھے ویسے وہ. اور عرب ملکوں میں
وہ تو 20ویں صدی کے اندر تیل نکلا ہے, 1960 کے قریب جا کے یہ تیل نکلا ہے عرب ملکوں میں. اب میرا سوال یہ ہے کہ 1300 سال تک سارے بزرگان دین آج عمرے کے لیے جاتے رہے, جو نیچے نگاہ مارتے تھے تو ساتوں زمینیں کراس اور اوپر عرش پہ نگاہ پہنچتی تھی, کسی بزرگ کو تیل نہیں نظر آیا عرب کی سرزمین میں. ایسے بزرگوں سے جان چھڑا سکتے تھے جو اتنے تے گئے نہیں ہون گے, تے مکے مدینے تے گئے سن نا, وہ تو لنگے نے نا, کسی کو تیل نظر آیا. دنیا کو اللہ نے بقدر ایفرٹ, اور یہ بھی اب مزید کوئی 50-60 سال کا تیل رہ گیا. پھر آنے والی دنیا ذکر کرے گی کہ انسانیت نے 250-300 سال ایسے دیکھے ہیں کہ اللہ نے ان کو ایک ایسا خزانہ دیا تھا کہ جس کو یوز کر کے ٹرینیں چلتی تھیں, ہوائی جہاز اڑتے تھے, اور وہ زمین سے تیل نکلا تھا. بعد کے لوگوں کے لیے تو ابھی پرابلم ہے ظاہر ہے, اسی لیے تو اب بیٹریوں کی طرف, سولر کی طرف شفٹ ہو رہے ہیں, لیکن 12 سولر ہو یا بیٹریاں ہوں, وہ تیل کا تو مقابلہ نہیں کر سکتا. آپ کو 1 لیٹر پیٹرول جو انرجی دیتا ہے, وہ انرجی بنانے کے لیے تو آپ کو کتنا بڑا ایریا چاہیے سولر پینلز کا, تب وہ انرجی ملے گی. تو اس کے لیے تو پھر آپ جہاز جو سولر والے انہوں نے بنائے بھی ہیں نا, وہ اتنے بڑے بڑے جہاز ہیں اور مسافر اس میں تھوڑے سے ہی بیٹھتے ہیں. یہ جو بوئنگ 747 یا ایئر بس 380 جو 500 مسافروں کو لے کے جا رہی ہے, اس کی انرجی اگر آپ کو سولر پینل سے کرنی پڑ جائے تو اس جیسے 50 جہاز بنائے تو تب جا کے اس میں اتنے بندے بیٹھیں گے. یہ تو ایک بہت بڑی تکلیف دہ چیز ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بہرحال اب سولر کی شکل میں ایک اور خزانہ دیا ہے, اس کے اوپر محنت ہو رہی ہے, بیٹریز کے اوپر محنت ہو رہی ہے. تو اللہ نے پوٹینشلی رزق انسانیت کا, اور رزق میں صرف کھانا پینا نہیں ہے, تمام ضرورت کی چیز. اس وقت تو ہمارا رزق, وہ مجھے اشفاق احمد صاحب کی بات یاد آئی, وہ کہہ رہے تھے 1960 میں وہ کہہ رہے تھے کہ میری تنخواہ کا 10% کیا 5% بھی ان چیزوں پہ نہیں لگتا تھا جن چیزوں پہ اب آ کے میری تنخواہ کا 80% لگ رہا ہے. کیونکہ اس وقت انسان کی بنیادی ضرورتیں نہیں ہوتی تھیں. بلکہ آپ لوگوں نے اپنی زندگی میں دیکھ لیا ہے کہ پچھلے 10-12 سال کے اندر آپ کی زندگی میں 2 چیزیں, ایک سمارٹ فون اور دوسرا انٹرنیٹ, یہ ایسا داخل ہوا ہے کہ آپ گرمی میں پنکھا بند کر کے بیٹھ جاتے ہیں, انٹرنیٹ نہ بند ہو جائے کہیں اگر UPS بند ہو گیا, کیونکہ وہ تو آپ کی سانس چلا رہا ہے نا. پہلے یہ سانس بند ہوتی تھی پنکھا بند ہونے سے, اب پنکھا بند ہونے سے نہیں ہوتی. آپ نیٹ کا کنیکشن دیں, 2 گھنٹے بیٹھ کے لوگ نیٹ کے اوپر اور واٹس ایپ پہ ایک دوسرے کے ساتھ میسجنگ کرتے رہیں گے, پسینے چھوٹ رہے ہیں, ان کو کوئی پرواہ نہیں. پنکھا بند ہے, کوئی پرواہ, نیٹ بند کر دے, پنکھا چلتا رہے, کہیں گے جی زندگی سے موت بہتر ہے. یہ ہو گیا بھائی. تو یہ تو آپ کی زندگی میں ابھی یہ انٹر ہوئی ہے نا چیز. الیکٹریسٹی ایک بنیادی ضرورت بن چکی ہوئی ہے. یہ سارا رزق ہے اللہ کی, نعمتیں ہیں اللہ, اور اللہ تعالیٰ یہ ساری نعمتیں وقت کے ساتھ ساتھ ایکسپلور کروا رہا ہے, پوٹینشلی زمین کے اندر موجود تھیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمام چلنے پھرنے والوں کے رزق کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے. وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا, اور اللہ تعالیٰ کو ہر جاندار کے ٹھہرنے کی جگہ بھی معلوم ہے, اور الٹیمیٹلی جہاں اس نے سپرد ہونا ہے وہ جگہ بھی معلوم ہے. اللہ اکبر. ٹھہرنے کی جگہ تو آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کو یہ پتا ہے کہ کس انسان نے کہاں پہ رکنا ہے, کس شیر نے کس غار میں رہنا ہے, کس مگر مچھ نے کس میٹھے پانی میں گزارا کرنا ہے, کون سی ویل مچھلی کس سمندر میں ہے, اور کہاں کہاں اس نے اپنا وقت گزارنا ہے. صرف یہ اللہ کے علم میں نہیں, وَمُسْتَوْدَعَهَا, اس نے مر کے جہاں پہ جانا ہے وہ جگہ بھی اللہ کو معلوم ہے. کس کی قبر جو ہے وہ مٹی کا ڈھیر بننی ہے, کس کی قبر سمندر میں بننی ہے, کس کی قبر شیر کے پیٹ میں بننی ہے, کس نے ایئر کریش میں ہواؤں میں بکھرنا ہے. ہر بندے کا جو الٹیمیٹ انجام ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کو ہر مخلوق کا پتہ ہے. سورۃ النام میں تو آیا ہے کہ کوئی پتا نہیں گرتا نہ خشکیوں میں نہ سمندروں کے اندر, اور نہ کوئی دانہ پھوٹتا ہے کسی زمین کی گہرائی میں مگر وہ اللہ کے علم سے, اور اللہ نے پہلے ہی لوح محفوظ میں لکھ لیا ہوا ہے کہ یہ ایسے ہوگا. یہ اس سے بھی اگلا ورژن ہے کہ نہ صرف وہ کام ہونے کے بعد اللہ کو پتا چلتا ہے, ہونے سے پہلے بھی اللہ نے اپنے علم میں رکھا ہوا ہے, اور علم میں نہیں لکھ کے رکھا ہوا ہے کہ یہ ایسا ہوگا. اور یہاں پہ بھی وہ ذکر آ گیا کہ رزق بھی اللہ کے ذمہ ہے, اور وہ جانتا ہے ہر بندے کی, ہر مخلوق کے ٹھہرنے کی جگہ اور الٹیمیٹلی سپرد ہونے کی جگہ. کل فی کتاب مبین, اور ہر چیز ایک روشن کتاب میں لکھی ہوئی ہے. وہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی ہارڈ ڈسک ہے جس میں ساری مخلوقات کی تقدیریں اللہ تعالیٰ نے لکھ دی, اور وہ کوئی اللہ تعالیٰ نے یعنی خود سے کوئی محنت نہیں. وہ جامع ترمذی میں حدیث ہے, اللہ نے قلم کو پیدا کیا اور پھر اس سے کہا کہ لکھ جو کچھ ہو چکا اور جو کچھ ہونے والا ہے. بس قلم چل پڑی اور سب کچھ اس نے لکھ دیا. ہر چیز اللہ کے اشاروں پہ ہو رہی ہے. یار دی زار
तेरी मिट्टी से तो मिट्टी से तो